السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 12، جادوگروں کا الیکشن، مصنف کرشن چندر۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر ابھی تک آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے لیے نیچے دیے ہوئے لال بٹن پر کلک کریں اور آنے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، جادوگروں کا الیکشن۔ پہلی بات، ایک زمانے میں بادشاہ اور راجہ ملکوں پر حکومت کیا کرتے تھے، مگر اب راجاؤں اور بادشاہوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب عوام خود اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ یہ نمائندے مل کر حکومت چلاتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ نمائندے چننے کے اس عمل کو انتخاب یا الیکشن کہا جاتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے منتخب کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے زمانے میں لوگ کھلے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ امیدوار عوام کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگتے ہیں۔ جان پہچان، کرشن چند اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ وہ 23 نومبر 1914 کو وزیر آباد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پونچھ، کشمیر میں ہوئی۔ 1934 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ کچھ عرصے تک وہ لاہور کے آل انڈیا ریڈیو میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1969 میں انہیں پدم بھوشن کا اعزاز ملا۔ کرشن چندر نے ناول، ڈرامے، مضامین اور افسانے سبھی کچھ لکھا، لیکن وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے۔ شکست، ہم وحشی ہے، ہوائی قلعے، ایک گدھے کی سرگزشت اور الٹا درخت وغیرہ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ ان کا انتقال 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں ہوا۔ ذیل کا سبق کرشن چندر کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے، جس میں جادوگروں کو عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سامنے بہت سے لوگ رنگ برنگی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجمع زور زور سے نعرے لگا رہا تھا، الادین کو ووٹ دو، الادین زندہ باد۔ مجمع نعرے لگاتا، جھنڈیاں ہلاتا شہر کے ایک بڑے چوک میں پہنچا۔ یوسف نے دیکھا لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ اور تار تار ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ یوسف نے پوچھا، بھئی کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی نے حیرت سے کہا، ساری دنیا کو معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں؟ آج جادوگروں کا الیکشن ہے۔ وہ دیکھو، سامنے الادین اپنا چراغ ہاتھ میں لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ یوسف نے دیکھا واقعی بڑے بڑے رنگا رنگ جھنڈوں کے درمیان الادین کھڑا تقریر کر رہا ہے، بھائیوں اور بہنوں، میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہوں۔ میں ایک درزی کا بیٹا ہوں۔ میں تمہارے دکھ درد پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ بھوکے ہو، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ پچھلی حکومت نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ سونے کے دیو کی حکومت تھی۔ میں اپنے اس جادو کے چراغ کی مدد سے تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا۔ دیکھو میرے جادو کے چراغ کے کرشمے۔ یہ کہہ کر الادین نے چراغ کو اپنی ہتھیلی سے رگڑا۔ فوراً ایک جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور کہنے لگا، الادین کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا، میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالی شان محل بنانا چاہتا ہوں۔ ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ جن غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہی جن اپنے ہاتھ پر ایک عالی شان 7 منزلوں والا چمکتا ہوا محل لیے حاضر ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت محل کی طرف کھینچتی چلی گئیں۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے۔ میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، منتجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، پھیرنیاں، شربت، آئس کریم،
घूमती हुई मेज़ों पर रखी हुई लोगों को नजर आ रही थीं। लोगों की राल टपकने लगी। लाखों गलों से आवाज आई, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। एक वोट, एक मुल्क, एक अलादीन, एक चिराग। यकायक अलादीन ने ताली बजाई। जिन अपने महल समेत गायब हो गया। अलादीन ने कहा, पहले मुझे वोट दो, फिर ये महल तुम्हें मिलेगा। लोग धड़ाधड़ वोट देने के लिए जाने लगे। यकायक दूसरी तरफ से आवाज आई, लोगों बेवकूफ़ न बनो। यह अलादीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। असली जादू तो मेरे पास है, जादू की टोपी, सुलेमानी टोपी। मजमा दूसरी तरफ पलट पड़ा, जहां एक बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर 2 दर्जन लाउड स्पीकरों के सामने एक जादूगर सुलेमानी टोपी हाथ में लिए तकरीर कर रहा था। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उधर चले गए। वो कह रहा था, अलादीन ठग है, उसे हरगिज़ वोट न देना। अलादीन का चिराग पुराना हो चुका है, उसका जिन भी बुढ़ा हो चुका है। इतने दिनों में वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, अब क्या करेगा? अब कि तुम मुझे वोट दो, क्योंकि मेरे पास सुलेमानी टोपी है। मोहन ने कहा, इस टोपी में क्या खास बात है? मुझे तो सीधी सादी सफ़ेद रंग की टोपी दिखाई देती है। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली। वो वहीं चबूतरे से चिल्ला कर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं है। इसे पहनकर आदमी यूँ गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। देखो देखो, सुलेमानी टोपी का कमाल देखो। ये कहकर जादूगर ने सुलेमानी टोपी पहन ली और मजमे के दरमियान से गायब हो गया। अब सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। देखा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है। जादूगर ने सर से टोपी उतारी और अब वो लोगों को नज़र आने लगा। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, वो जहाँ चाहे बग़ैर टिकट के जा सकता है और उसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है। इस टोपी को पहनकर आदमी वज़ीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी है, इसके सामने अलादीन का चिराग बिल्कुल हीच है। इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी जिन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस इसे सर पर पहन लीजिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलादीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके फ़ायदे के लिए हज़ारों सुलेमानी टोपियाँ तैयार कराई हैं। आइए, मुझे वोट दीजिए और एक सुलेमानी टोपी लेते जाइए। एक वोट, एक सुलेमानी टोपी। लोग वोट देने के लिए भागने और शोर मचाने लगे। सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। हा हा हा। तीसरे चबूतरे से एक जोर का कहकहा बुलंद हुआ। सब लोग उधर देखने लगे। वहाँ एक और जादूगर सर पर सफ़ेद कागज़ की टोपी रखे, सफ़ेद कागज़ का कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए हंस रहा था और कह रहा था, दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी वाला बहरूपिया है, बहरूपिया। ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा और आपको कपड़े की टोपियाँ दे जाएगा। चाहे आप उनको सर पर पहने, चाहे थैली बनाकर घर ले जाए। दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी किस काम की? गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करने की कोशिश कीजिए और सच्चे जादूगर को अपना बादशाह बनाइए। मुझे देखिए, मेरा जादू किसी को गायब नहीं करता, कोई हवाई महल नहीं दिखाता। मैं अभी आपके सामने वो चीज़ रखता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। जादूगर ने उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया। कहो, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन में कुआं चाहिए। जादूगर ने अपने चबूतरे पर पड़े कागज़ के अंबार में से एक बड़ा सा कागज़ निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और उस आदमी को दिया। यकायक उसे एक बंजर खेतों के बीच में एक कुआं नज़र आया। कुएं पर रहट चलने लगा। पानी फव्वारी की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने देखा, उसके झोंपड़े से उसकी बीवी निकली, पानी का घड़ा लिए हुए। बीवी ने मुस्कुराकर खाविन की तरफ देखा और खाविन उसी वक्त वो कागज़ हाथ में लेकर अपने घर की
طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے کہا، ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا، اور پھر وہ پرزہ اس زمین کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پھر کیا تھا؟ مجمع جادوگر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بولا، مجھے جوتا چاہیے۔ جادوگر نے اسے کاغذ کا پرزہ دیا۔ دوسرا بولا، مجھے موٹر چاہیے۔ تیسرا بولا، ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال چاہیے۔ موہن نے یوسف سے کہا، تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ یوسف نے کہا، مجھے تو سفید کاغذ ہی نظر آتا ہے۔ موہن نے کہا، ممکن ہے ان لوگوں کو کچھ نظر آتا ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں کچھ نظر آتا ہے تو آخر کاغذ ہی پر نظر آتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ لیا جس نے جادوگر سے جوتا مانگا تھا، اور اس سے پوچھا، تمہیں جوتا مل گیا؟ اس آدمی نے بڑے غصے سے کاغذ کا پرزہ یوسف کے منہ کے سامنے لا کر کہا، دیکھتے نہیں ہو، مل گیا ہے، یہ دیکھو۔ یوسف کو سفید کاغذ ہی نظر آیا۔ یوسف نے کہا، اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پیر میں پہننے کی کوشش کی۔ کاغذ بیچ سے پھٹ گیا۔ چرر کی آواز سنتے ہی جادوگر زور سے گرجا، کون حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی دنیا میں؟ اسے جلدی نکالو ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ ہمارا جادو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی الادین چراغ والا، سلیمانی ٹوپی والا، جادو کے کاغذ والا، ان کے حمایتی یوسف، موہن اور شہزادی کے پیچھے بھاگے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یوسف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے جلدی سے سلیمانی ٹوپیوں کے بنڈل میں سے 3 ٹوپیاں نکالی اور انہیں پہن کر تینوں مجمع کے بیچ سے غائب ہو گئے۔ بچوں، امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح کے اور سبق لے کر انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔